اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الواقعہ 56 نمبر سورت ہے 56 27واں پارہ ہے 27 اور آیت نمبر ہم شروع کریں گے 74 سے آخری رکوع ہے اس کا سورہ الواقعہ آخری رکوع من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف سب پڑھ لیں میں نے آپ سے پچھلے مجلس میں یہ عرض کی تھی کہ یہ جو آخری رکوع ہے قرآن کی عظمت پہ اور قرآن پہ اس سے بڑا بیان شاید قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اور میں نے آپ سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ اس کو اگر آپ تھوڑا پڑھ سکیں پہلے کو بنیاد بنا سکیں تو مزید شاید ہمارا یہ دورہ جو ہے زیادہ با مقصد ہو جائے اس رکوع کا آغاز جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم میں قسم کھاتا ہوں تارے ڈوبنے کی جگہ یا تاروں کی پلیسمنٹ کی جگہ قسم کیوں کھائی جاتی ہے یقین دلانے کے لیے مثال کے طور پہ گفتگو کے اندر ہم زور کیوں دیتے ہیں بات کے اوپر اس کو میں ایک آسان سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میں کہتا ہوں جی انعام صاحب میں کل انشاءاللہ آپ کے پاس 5 بجے آ جاؤں یہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ کی اور میں نہیں آیا اب جب میں دوبارہ آپ سے بات کروں گا تو میں آپ سے کہوں گا کہ انعام صاحب میں ضرور آپ کے پاس کل ہر صورت پہنچ جاؤں میں نے اپنی گفتگو میں زور کس لیے دیا کیونکہ میری کریڈیبلٹی جو ہے وہ تھوڑی سی افیکٹ ہو گئی ہے اور اگلا بندہ جو ہے میری بات کو جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہا معتبر نہیں لے رہا قابل اعتبار نہیں سمجھ رہا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا زور ڈال دیا لیکن میں دوسرے دن بھی نہیں گیا اب میں کہتا ہوں جی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کل شام 5 بجے تک آپ کے ساتھ تو گفتگو کے اندر ہم زور بڑھاتے ہیں وزن بڑھاتے ہیں اگلے کو اپنی گفتگو قابل اعتبار بنانے کے لیے یا قابل اعتماد بنانے کے لیے یا اپنی ساکھ اسٹیبلش کرنے کے لیے اسی لیے قسم بھی اٹھائی جاتی ہے کہ ہم جب قسم اٹھاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ہم روز آئے دن یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی بات کا حاضرین مجلس کو یقین نہیں ہوتا تو آپ پھر قسم اٹھا کے اپنی بات جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں عرب کے اندر قسم کیوں اٹھائی جاتی تھی عام گفتگو کے اندر اس کا بنیادی مقصد مخاطب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا تھا بنیادی مقصد وہ قسم سے بات شروع کرتے تھے اور اس قسم کا
مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. آپ سارے واقف ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے یا صباحا آواز گئی اے آنے والی صبح. تو قسم یعنی کہ آنے والی صبح کی قسم یا وہ اعلان جو تھا. اب اس کا تعلق اس بات سے اس مضمون سے نہیں تھا جو مضمون آگے بیان ہوا تھا. اس کا مقصد خالی اپنی طرف توجہ مبذول کرانا تھا. ایک تو قرآن کا بھی یہ اسلوب ہے کہ یہ توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے قسم سے اپنی بات کو معتبر اور قابل اعتبار بنانے کے لیے. کیونکہ آپ یہ سامنے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سامنے صرف نہ کافر جو ہے وہ مخاطب ہیں بلکہ مسلمان بھی مخاطب ہیں اس قرآن کے. اور یہ جو سارا رکوع ہے اللہ تبارک و تعالی ایک امیجری فرما رہا ہے, ایک تصویر کشی کر رہا ہے کہ یہ قرآن بطور ساتھی تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. کافروں کے لیے نہیں, میرے اور آپ کے لیے, مسلمانوں کے لیے. کیونکہ ہماری بھی یاداشت جو ہے اس کو زنگ لگ چکا ہے اور ہمیں قرآن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. تو اچھا ساتھی کون ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, اس کے آپ کے ساتھ جذباتی لگاؤ کیا ہونا چاہیے, آپ کو اس کا جذباتی لگاؤ کیا ہونا چاہیے, اس کی سمجھ کیسی ہونی چاہیے, وہ کس طرح کھلے دل سے آپ کی بات سن سکے اور اپنی بات کہہ سکے. یہ تمام چیزیں جو کسی اچھی ساتھی کے اندر ہیں, یہ ساری چیزیں آپ آہستہ آہستہ اس سارے اس رکوع کے اندر دیکھنے کے لیے. تو قسم کا فائدہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی ہے جب قسم سے گفتگو شروع کی جاتی ہے. اب یہ قسم بڑی غور طلب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم, سو میں قسم کھاتا ہوں تارے ڈوبنے کی. کفار کے پوائنٹ آف ویو سے جب یہ بات کی گئی کہ میں قسم کھاتا ہوں تو کافر کیا سمجھے کہ کون قسم کھا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہا ہے. ہم مسلمانوں کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے, وہ قابل اعتماد ذات ہے, ساتھ ان کی ہمارے نزدیک قائم ہے. وہ جب کہتے ہیں قرآن کے اندر میں, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمارے سے بیان ہو رہا ہے. تو در حقیقت اللہ کی ذات قسم کھا رہی ہے اور اس ذات کے اوپر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا اقسم بمواقع النجوم, کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی, ستاروں کے قائم ہونے کی, ستاروں کے اسٹیبلش ہونے کی جگہ قسم کھاتا ہوں, تو وہ کافروں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں. اور آپ کافروں کی نگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی جانتے ہیں. 40 سال کے درمیان رہے اور وہ ان کو صادق اور عالمین کے نام سے پہچانتے تھے کہ ایماندار ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو ان کی کریڈیبلٹی ان کے نزدیک اسٹیبلش تھی. عربی کے اندر سے میں نے آپ سے عرض کیا توجہ حاصل کرنے کے لیے عربی ادب کے اندر قسم اٹھائی جاتی ہے, اور ہمارے عام گفتگو کے اندر بھی قسم کا معنی اسی طرح ہوتا ہے اپنی بات کو کریڈیبلٹی دینا, یا کہہ لیں کہ بات وزن پیدا کرنا, یا توجہ حاصل کرنا. ضروری نہیں کہ جو مضمون بعد میں آ رہا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو. ہم کوئی بھی قسم اٹھا کے آگے کوئی بھی مضمون جو ہے اس کے ساتھ کوئی بھی مضمون جوڑ سکے. کبھی بھی قسم بذات خود جو ہے وہ موضوع نہیں ہوتی. قرآن کے اندر یہ ایک چیز خاص طور پہ جب قرآن کے اندر جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ قسم جو ہے وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے, اپنی بات کو کریڈیبل کرنے کے لیے, بلکہ یہ خاص منفرد چیز یہ ہے کہ یہ جو قسم اٹھائی جاتی ہے یہ مقدمہ ہوتا ہے آنے والے مضمون کا. وہ چیز بذات خود بھی آنے والے مضمون پہ دلیل ہوتی ہے.
جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے. تو جو بات بھی قرآن سمجھانے جا رہا ہے اس کے مقدمے کے طور پہ یہ قسم اٹھائی جاتی ہے. تو یہ قسم جو ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا اس کا مقصد توجہ حاصل کرنا بھی ہے کافروں کی بھی اور ہماری بھی. اور اس کا مقصد ذہن سازی بھی ہے بالخصوص ہماری ہم جو مسلمان ہیں کہ تمہارا قرآن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کمپینین شپ کیسی ہونی چاہیے. مواقع کہتے ہیں پلیسمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں مثلا جگہ تاروں کے ڈوبنے کی جگہ یا گرنے کی جگہ جو کوئی چیز اوپر سے ٹپک پڑے اور جہاں پہ آ کے رک جائے جہاں سے ہل نہ سکے یہ اس کو کہتے ہیں مواقع نجوم جو اس کی تاروں کی فکسڈ جگہ جو ہے کہ ان پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی مستقل جگہ ہے اور یہ یہاں سے ہٹتے نہیں. اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن کے اندر آپ کو نقشہ لے کے آئیں. عرب ہے صحرائی ملک ہے اور عرب رات کو جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. اب وہ ستاروں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ ستاروں کی ایک خوبصورتی ہے بلکہ ستارے ان کی رہنمائی کا باعث بھی ہیں کہ وہ جب ستاروں کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ فلاں ستارے کی یہ جگہ ہے فلاں ستارے کی یہ جگہ ہے. ہماری ڈائریکشن رات میں اس وقت شمال کی طرف ہے جنوب کی طرف ہے مشرق کی طرف ہے مغرب کی طرف ہے اور وہ اگر راستہ بھول جائیں تو ستاروں سے مدد لے کے اپنا راستہ سیدھا کرتے ہیں. پھر جیسے یہ بات ہے کہ مواقع نجوم قرآن نے جیسی یہ الفاظ ادا کیے تو ایک عرب آڈینس کے ذہن میں یا ہمارے ذہن کے اندر بھی ایک فوراً ایک خوبصورت رات جس کے اندر ستارے چمک رہے ہوں وہ ایک نقشہ آنا چاہیے. ان کا تو ڈیفینیٹلی ہے خوبصورتی کی علامت ان کی رہنمائی کی علامت ان کے فکسڈ قائم پوزیشنز ان کے اوپر اعتبار کی علامت. اور ایک اور اضافی چیز جو ہے آپ کبھی غور کریں کبھی گاؤں دیہات میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو کسی بھی ستارے پہ اگر آپ فوکس کر لیں فوکس کر دیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ اور دور ہوتا جا رہا ہے جیسے اس کی گہرائی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کی آپ کی آنکھوں کے اندر کیفیت یہ ہوگی جیسے اور اس کی مزید گہرائی بڑھتی جا رہی ہے. آنکھ کو یہ افیکٹ جو ہے وہ دے گا. تو یہ سب ایک قسم کی یہ قسم ہے کہ یہ جو ستاروں کی جو تم فکس پوزیشنز دیکھتے ہو فرمایا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں. اور پھر سے آگے وہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو قرآن میں کہیں پہ اور نہیں کہی کہیں پہ اور نہیں فرمائی. تمام قسمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی. آپ جانتے ہیں لعمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم والعصر عصر کی قسم والشمس کئی قسمیں قرآن کی آپ کے ذہن کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہیں پہ یہ بات نہیں فرمائی جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے. وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور یہ قسم اگر تمہیں سمجھ ہو تو بہت بڑی قسم ہے. بذات خود یہ جملہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک آئی اوپنر ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. ابھی تک یہ قسم چل رہی ہے ابھی تک قسم کا موضوع نہیں آیا سامنے آبجیکٹ سامنے نہیں آیا. ابھی تک اللہ تعالیٰ خالی قسم فرما رہا ہے ابھی جواب القسم نہیں آیا. یہ قسم کس چیز پہ ہے کہ تمہیں بہت ہی غور کرنا چاہیے تمہیں بہت کان کھول کے اور دماغ کھول کے بات کو سننا چاہیے کہ ہم نے یہ جو قسم اٹھائی ہے یہ بہت عظیم قسم اٹھائی ہے بہت بڑی قسم اٹھائی. اگر تمہیں تھوڑا بھی ادراک ہو
یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے جو ہم نے اٹھائی، اور ہمیں بطور مسلمان اس بات کا اندازہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنی دور بھی قرآن نے قسمیں اٹھائیں، کسی ایک قسم پہ بھی اللہ نے یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ میں نے بہت بڑی قسم اٹھا لی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مضمون آنے والا ہے وہ بہت ہی عظیم نوعیت کا ایک مضمون آنے والا ہے، کہ جس چیز کے اوپر یہ قسم اٹھائی جا رہی ہے ایک بڑی ہی عظیم بات آنے والی ہے۔ اب جواب قسم اللہ نے دیا، انہو لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑا عزت والا، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان و شوکت و شرافت والا ہے۔ اب چونکہ ہمیں بطور مسلمان یہ پورا موضوع میں آپ سامنے رکھ جائیں، ایک تو وہ کافر ہے، مشرک ہے، قریش ہے، ایک تو ان کے سامنے ایک دم ستارے کا پورا نقشہ بنا کہ ستارہ ہمیں کیسے رستے میں سفر میں ہدایت دیتا ہے، اسے کیسے ہدایت لے کے ہم چلتے ہیں، کس طرح ہماری خوبصورتی کی آنکھوں کی کیا نرمی کا باعث بنتا ہے، کس طرح ہمارے مزاج کے اوپر اچھا اثر چھوڑتا ہے۔ اور ہم بطور مسلمان جو قرآن کی اہمیت کو بھول چکے ہیں یا اسے پش ڈال چکے ہیں، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں اٹھانے لگا ہوں، جو اٹھائی ہے میں نے، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عزت والا، بڑی شرف والا، بڑی ہی مقام والا اور بڑی شرافت اور بڑی شان و شوکت والا۔ اس کے ساتھ اگر تمہارا رشتہ قائم ہوگا تو تمہیں اندھیروں میں ہدایت بھی ملے گی جیسے ستارے دیتے، تمہارے دل کو بھی سکون ایسا ہوگا جیسے ستاروں کے حسن کو دیکھ کے تمہارے دل جو ایک دم رومانٹک ہو جاتے ہیں، رومانوی انداز آ جاتا ہے، تم اس کی گہرائیوں پہ غور کرتے جاؤ گے تو اس کی گہرائیاں اور گہری ہوتی جائیں گی، اور تمہیں زندگی کے ہدایت کے فیصلے کرنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ تمہیں یہ قسم یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے، تمہیں جن اندھیروں نے گھیر رکھا ہے اس کے اندر تمہیں لوگوں کی اور سوڈو انٹلیکٹ کی، سوڈو انٹلیکٹ کو کیا کہیں گے اردو میں، سیاست پسند، یہ جو سوڈو انٹلیکٹ آدھا پکا آدھا کچا جو انٹلیکٹ ہے، یا دوستوں کی ان کے مشوروں کی ضرورت نہیں رہے گی، مجھے لفظ نہیں جانتا نہیں کہ تمہیں یہ جو آدھا کچا پکے فلسفے جو ہے نا زندگی کے اندر جو تمہیں ان کی ضرورت ہے، قرآن تمہارے پاس ہدایت کے لیے موجود ہے۔ یہ قرآن ہے جو تمہیں اندھیرے میں ہدایت کی روشنی دینے کی سورس ہے، جیسے کہ ستارے ہدایت دیتے ہیں، تمہیں راستے پہ چلنے کی مدد کرتے ہیں۔ جس طرح تم ان ستاروں پہ اعتبار کرتے ہو کہ ان کی فکس پوزیشنیں ہیں، یہ کبھی گڑبڑ نہیں کریں گے، ہم اس تارے کو دائیں رکھیں گے تو ہم شمال پہ جا رہے ہیں، اس تارے کو بائیں رکھیں گے تو ہم جنوب کو جا رہے ہیں، جس طرح ان کی پوزیشن کا تمہیں یقین ہے، اس طرح یہ قرآن تمہارے لیے ہے، تمہیں ان اندھیروں سے نکال کے لے کے جانے کے لیے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ زندگی جو یہ جس ایک قرآن جو ہے ایک مضبوط آنکڑا ہے کہ جس نے اس آنکڑے کو تھام لیا وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو اب تصویر کشی کیا کی جا رہی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، قریش بھی جانتے تھے کہ زندگی ایک سفر ہے، اکثر کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے۔ تو جس طرح سفر میں تمہیں ستارے ہدایت دیتے ہیں، تم گمراہ نہیں ہوتے، رستہ تمہارا گم نہیں ہوتا، تم راتوں کو بھی اپنی منزلیں حاصل کر لیتے ہو، اس طرح یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ لہذا اس کے ساتھ ہم مسلمان جو ہیں ہمیں ایک رشتہ، ایک کمپینین شپ جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے۔
جس طرح ستارے آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ جو پہلا مخاطب ہے عرب، اس کو ذہن کے اندر رکھیں. عرب کی زندگی میں آج بھی کتنا ایک حسن ہے. باغات وہاں نہیں ہے، پانی نہریں وہاں پہ نہیں ہے، لکو دک صحرا ہے، کہیں کہیں پہ کوئی چھوٹا سبزہ ہے، اور یہ ستارے ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے یہ صحرا کی رات جو ہے وہ ویسے ہی اپنے حسن کے اندر بڑی بڑی ایک رومانیت رکھتی ہے، رومانیت. تو جتنا تم قرآن پہ غور کرو گے، جس طرح ان ستاروں پہ غور کرتے ہو، اسی طرح تمہیں ہدایت بھی ملے گی، اسی طرح تمہارا راستہ بھی آسان ہو جائے گا، اور تمہیں اس کی خوبصورتی اور طاقت کا اندازہ بھی اسی طرح ہوگا. اور جب ان ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ستارے ہمیں اپنی پہنچ سے بہت باہر بہت بڑی بڑی عظیم مخلوقات لگتے ہیں. تو خود بخود ان ستاروں کو دیکھ کے ہماری اپنی ذات میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے کہ اس خدائی میں ایک تو کیا ہے. تو اسی طرح جب اس قرآن کو تم دیکھو گے، جب صحیح معنوں میں اس قرآن کی گہرائی میں جاؤ گے، تو تمہیں اپنی کم مائگی کا اندازہ ہوگا، تمہیں عاجزی ہوگی، تمہیں پتہ لگے گا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور تم جتنا اس کو اختیار کرو گے، جتنا اس کے ساتھ جڑے رہو گے، جتنی اسے محنت کرو گے، تو تمہارے سامنے وہ چیزیں، وہ ہدایت کھل جائے گی جو اوروں پہ نہیں کھل رہی. تمہارے سامنے وہ باتیں سامنے آ جائیں گی. دیکھ لینا، ہم 3 آدمی سفر کر رہے ہیں، 2 جو ہے ستاروں سے ہدایت لے کے چل رہے ہیں، تیسرا جو ہے ستاروں کی پرواہ نہیں کر رہا. تو چانس یہی ہے کہ جو ستاروں کو نہیں دیکھ رہا وہ راستہ بھولے گا، جو ستاروں سے مدد لے کے چل رہے ہیں وہ آگے چلتے جائیں. تو اسی طرح جو تو اس قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا، اس قرآن کو دیکھتا رہے گا، اس پہ غور کرتا رہے گا، اس کی گہرائیوں کو غور کرتا رہے گا، تو اس کی ہدایت پہ چلنے کا واضح نشانی ہے. اور جو نہیں غور کرے گا اسے گمراہ ہونے کی نشانی ہے. فی کتاب مکنون، لکھا ہوا ہے ایک چھپی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن اتنی بلند چیز ہے، جس طرح تم ان ستاروں کو نہیں چھو سکتے، اس کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا، سوائے بہت پاکیزہ پاک فرشتے اس کو چھوتے ہیں. تمہیں یہ حقیقت سن کے شکر گزاری کے جذبوں کے ساتھ سرشار ہو جانا چاہیے. تمہیں شکر گزاری کے جذبات سے مغلوب ہو جانا چاہیے کہ اتنی بڑی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا کلام تمہارے درمیان اتارا ہے. تمہارے اندر کوئی ادب پیدا ہونا چاہیے، اس کو غور سے سننا چاہیے، اس کے آداب کو سیکھنا چاہیے، اور چپ رہنا چاہیے. اگر چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو قرآن کا ادب کرنا سیکھو، اسے غور سے سنو. یہ ہے قرآن. یہ ہے تمہارا وہ ساتھی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی. تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کو پہچانو. اب جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، اتارا ہے جہان کے صاحب،
اب کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو؟ تو ایک تو قرآن کی عظمت کو پہچانو. یہ سارے گفتگو ساری بات سے تمہیں جذبات شکر گزاری سے مغلوب ہو جانا چاہیے. پھر قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. سو اللہ کے ساتھ گفتگو اور کلام کے آداب سکھاتا ہے تمہیں. قرآن کو سننا، اللہ کے کلام کو سننا اور ہماری تلاوت ہے. لیکن میں جب کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کے ساتھ گفتگو کے آداب سکھاتا ہے، وہ کس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں؟ فرشتوں کے کوئی چھو ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کے ساتھ گفتگو کے آداب سکھاتا ہے. ہم اللہ کے احکامات تو قرآن میں سن رہے ہیں. گفتگو تو ٹو وے ہوتی ہے نا، کہ میں بھی بات کر رہا ہوں. تو کیا مثال آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جہاں مجھے بھی سکھایا جا رہا ہے کہ میں نے اللہ سے بات کیسے کرنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. میں مانگ رہا ہوں، ہم مانگ رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا ذریتنا قرۃ اعین. یہ میں گفتگو کر رہا ہوں نا، تو قرآن مجھے اللہ سے گفتگو کے آداب سکھا رہا ہے. قرآن اللہ کا کلام مجھے سنا رہا ہے اور مجھے اللہ سے گفتگو کے آداب سکھا رہا ہے، دعاؤں کی شکل میں، پیغمبروں کی دعاؤں کی شکل میں، کنورسیشن کی شکل میں، نماز کی شکل میں. بہت ایک عجیب تجربہ مجھے ہوا کچھ دن پہلے. اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی عالم ہوں یا ہم کوئی علماء کی مجلس تھی. ہم سب مسلمان ٹھیک عقیدے والے اپنی سمجھ کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ نماز جو ہے، صلات، جو ایک لحاظ سے مطلب ہمارے اللہ سے گفتگو کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کے معنی کس کس کو آتے ہیں؟ شاید آپ لوگوں کو حیرانی ہو. ہم شروع کرتے ہیں کس سے؟ سبحانک اللہم و بحمدک. میں ابھی چونکہ یہ ہماری مجلس نہیں ہے، یہ پہلا جملہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک. شاید 100% یقین سے ہم میں سے 2 بندے بھی جواب نہ دے سکیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلا جملہ ہے. جی عام گفتگو میں ٹھیک ہے، عام گفتگو میں ایک مفہوم کے طور پہ ٹھیک ہے. ایک مفہوم کے طور پہ ایک بات ہے، لیکن ہم معنی نہیں جانتے. ہم معنی نہیں جانتے اس کے. یہ پھر کبھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم پورا اس کو ایک سیشن رکھیں گے. سبحان کی کیا معنی ہے، اللہم کیا ہے، وہ بھی حمدے کا کون کہہ رہا ہے. یہ نماز جو ہے تھوڑا ضمنی سی میں نقطہ سا آ گیا. یہ ہمارے سفر کے اندر، پورے دن کے اندر جو نوجوان ہیں وہ بہتر اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ فارمولا 1 اور یہ ریسیں نہیں ہوتی، گاڑیوں کی ریسیں ہو رہی ہوتی ہیں، دیکھیں ہوتے. تو ایک دم ایک خاص جگہ پہ جا کر گاڑی رکتی ہے، باہر نکل آتی ہے.
فٹ اس کے ٹائر چینج ہوتے ہیں، تیل چینج ہوتا ہے، انجن کو چیک کیا تو پھر دوبارہ اس میں یہ اس کو پٹ سٹاپ کے کیا کہتے ہیں، اس کو پٹ سٹاپ. یہ مسلمان کے پٹ سٹاپ ہیں دن کے اندر کہ جب ہمارے پہ گرد آلود ماحول اور معاشرے کا گند اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے گاڑی باہر نکال کے اپنے پٹ سٹاپ پہ جاتے ہیں، روحانی طور پہ، جذباتی طور پہ، ذہنی طور پہ یکسو اور تازہ دم ہو کے دوبارہ زندگی کے سفر میں داخل ہونے کے لیے. اور اس کے اندر ہم نے اپنا تیل بدلانے کے لیے، ٹائر بدلانے کے لیے اپنے مالک سے کچھ گفتگو کرنی ہوتی ہے، کچھ مانگنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا اظہار کرنا ہوتا ہے، کچھ عمل کرنے ہوتے ہیں جن کے معنی ہم نہیں جانتے، جن کے معنی ہم نہیں جانتے. کبھی کبھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ ابھی جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا اس کو سجدے ہی کر رہے ہیں، ذرا سبحان ربی اللہ کا دیں، ذہن میں لائیں اس سجدے کا. لیکن وہ ہم تو جلدی جلدی ایک روٹین پوری کرنی ہوتی ہے. بس وہ حاضری لگوانی ہے، جیسا وہ بلکہ پراکسی حاضری تو پوری پراکسی لگواتے ہیں. تو یہ گفتگو کے آداب ہمیں قرآن سکھاتا ہے. اور ہم میں نے جب یہ ساری بات چیت ہو رہی ہم کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار ایسا کیوں ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو بڑا مزدار جواب، بڑا مزدار تھا، ضمنی سی بات ہے، 160 کی بات میں کر. تو میں نے کہا جی اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ معاف کر دے گا، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ مجھے تو معاف کر دے گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن میں جو اپنی اولاد کو گمراہ کر رہا ہوں، ان کو میں یہ رستہ دکھا ہی نہیں رہا، ان کو اس رستے کا علم ہی میں نہیں دے رہا، وہ کس سارے پہ معاف ہوں گے؟ مجھے تو میرے والدین نے، میرے ماحول نے، میرے اساتذہ نے ایک ادراک، ایک سمجھ دے دی اس چیز کی، یہ بتا دیا کہ یہاں پہ تم جرم کر رہے ہو، یہاں پہ تم غلط ہو، یہاں پہ تم گناہ کر رہے ہو، یہاں پہ تم بے احتیاطی کر رہے ہو، یہاں پہ تم سستی کر رہے ہو. اس سارے پیکج کو میں نے کہا اللہ بڑا مہربان ہے، مجھے اللہ معاف کر دے گا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ معاف کر بھی دے گا. لیکن میری اولاد جو میری ذمہ داری ہے، کیا میں نے ان کو یہ ادراک دے دیا؟ اگر اپنی اولاد کو میں نے یہ ادراک نہیں دیا تو مجھے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اگر میں ان کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہوں تو مجھے اپنی وفاداری پہ نگاہ مارنے کی ضرورت ہے. اگر میری اولاد گھر میں قرآن کھلتا دیکھ ہی نہیں رہی، اگر میری اولاد گھر میں نماز کا اہتمام دیکھ ہی نہیں رہی، اگر میری اولاد گھر میں مذہب یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش اور صحیح دیکھ ہی نہیں رہی، وہ اللہ کی کون سی رحمت کے اوپر آسرا کر کے بیٹھیں گے؟ مجھے تو علم ہے نا، ادراک ہو گیا مجھے. ان تمام سستیوں گناہوں کو میں نے گٹھڑی بنایا اور میں نے کہا میرا اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا مہربان ہے. اور جن کو میں ادراک دے ہی نہیں رہا، حکومت بھی نہیں دے رہی، حکومت کی ترجیحات میں نہیں ہے، اسکول سسٹم نہیں دے رہا، اس کے ترجیحات میں نہیں ہے، میڈیا نہیں دے رہا کیونکہ یہ چیز بکتی نہیں ہے، میں بطور والد بھی نہیں دے رہا، تو ان کو کس کے سارے چھوڑ رہا ہوں؟ تو یہ نماز جو ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے اللہ سے گفتگو کے آداب، یہ قرآن سکھاتا ہے. پھر جیسے ہی ہم شروع کرتے ہیں، جیسے ہی قرآن شروع کرتے ہیں، حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. ابلیس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، نہیں اس نے اللہ کی ذات کا انکار کیا تھا.
اس نے کہا ہو کہ میں اللہ تجھے اللہ نہیں مانتا یا میں تیری مخلوق نہیں ہوں، لیکن اپنے تکبر نے اسے فیصلہ کیا کہ میں اس ہستی سے بڑا ہوں. اس تکبر کی بنیاد پہ اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی. پھر میرا ایک سوال آتا ہے ذہن میں، ہم جب لوگوں کو جج کرتے ہیں، کسی غریب کو، کسی مزدور کو، کسی معذور کو، کسی بد شکل کو، کسی کو بھی، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کے میرے ماں باپ ایک ہی تھے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، میں کس بنیاد پہ اس کو جج کر رہا ہوں، میں کس بنیاد پہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ رہا ہوں؟ اس کے ماں باپ بھی وہی تھے، میرے ماں باپ بھی وہی. تو کیا ذات کا تکبر کا کچھ حصہ جس سے ابلیس قیامت تک لعنت اس پہ مل دی گئی، کیا اس تکبر کا کچھ حصہ میں اپنے دل میں لے کے نہیں چل رہا قرآن پڑھنے کے باوجود؟ نہیں لے کے چل رہا. جبکہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ تمہیں سب آدم کی اولاد ہو. ہم نے قبیلوں میں تمہیں ناموں میں بٹ دیا پہچان کے لیے تمہارا معاملہ اس دنیا میں، تاکہ پہچان تمہاری ہو جائے. ہے تم سب ایک ہی ماں باپ سے. اور قرآن نے مجھے بتا دیا کہ ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس کے دل میں ایک تکبر اٹھا تھا، اس تکبر کے جذبے کے تحت اس نے اللہ سے نافرمانی کر دی اور قیامت تک جو ہے وہ اس پہ لعنت مار دی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو کیا میرے دل سے تکبر کے سارے نشان ختم ہو گئے؟ مزیدار بات یہ ہے سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو مذہب کی مجلس ہے نا، یہ جو ہماری مذہب کی مجلس ہے، کبھی غور کرنا آپ اپنے اوپر. یہ جو ہم مذہب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم اس سے بھی اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں. ہم اس سے بھی 2 کراؤن فالتو اپنے ماتھے پہ لگا لیتے ہیں. میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میرا تو ایک دورہ قرآن چل رہا ہے، میں تو ہفتہ وار قرآن پڑھتا ہوں. تم غریب آدمی، تم ان پڑھ آدمی میرے سے کیا بات کر سکتے؟ تمہیں کیا پتا اللہ کا، تمہیں کیا پتا دین کا؟ مذہب بھی ہماری انا کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا ہم نے. باقی چیزیں تو ہیں ہی ہیں، باقی تو پیسہ، دولت، نام، شہرت، سیاست، لیڈری، وہ تو ہیں ہی ہیں. مذہب کو بھی ہم نے اپنی انا اور تکبر کے کراؤن لگانے کا باعث بنا لیا. یہ چیز ختم ہو سکتی ہے اگر ہم قرآن سے جڑیں گے تو ختم ہوگی، قرآن سے جڑیں گے تو ختم ہوگا. قرآن دیکھیں نا، نہیں ختم کرنے کے لیے چیز ضرورت کیا ہے؟ ختم کرنے کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز آپ چیز میں ختم کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز، اینی تھنگ، پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ پرابلم پہچانیں گے تو آپ کریں گے نا. پہچان تو قرآن آپ کو دے دے گا، آگے تو کوشش آپ کی، آپ کریں نہ کریں، کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں، وہ تو آپ کی. تو پہلی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو پہچان ہونا کہ یار مجھے پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ گڑبڑ ہے کہاں. وہ آئیڈینٹیفیکیشن قرآن بالکل سامنے آگے کھڑی کر کے رکھ دے گا کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. آگے آپ اس کو پرسنالٹی سے نکالنا چاہتے ہیں، نہیں نکالنا چاہتے، اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سے کوئی نئی دکان کھولنا چاہتے ہیں، کیا کریں، وہ تو اختیار آپ کا. لیکن پرابلم آئیڈینٹیفائی قرآن کر دے گا ایک لحاظ سے. دوسرا، آدم کا انکار نہیں، انکار کہیں بھی نہیں کیا، وہ انکار کہیں بھی نہیں کیا، وہ بہکاوے میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو ارادے کا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو ارادے کا پکا نہیں دیکھا. شیطان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں.
شیطان نے کہا تھا کہ یہ کرو گے تمہارے درجات اور بلند ہوں گے، اللہ کے اور نزدیک ہو جاؤ گے. نہیں انکار کی شکل نہیں تھی، جو ان کی پرسنالٹی تھی اس کے مطابق وہی باتیں کی گئیں جو ان کی سرشت میں تھی کہ میں اور اللہ کے نزدیک ہو جاؤں گا، میرے درجات اور بلند ہو جائیں گے اللہ کے قرب کے لیے. میں اس میں آپ کا اینگل نہیں سمجھ سکا. شیطان نے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو یہ کی تھی کہ یہ جو چیز ہے اس سے تمہارے درجات اور بلند ہو جائیں گے، تم فرشتوں کی طرح اور اللہ سے نزدیک ہو جاؤ. اپنی ہمدردی اس کو بتائی کہ آپ اور اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. تو آدم نے اپنی سمجھ کے مطابق جو بظاہر نظر آتا ہے اللہ کا مزید قرب حاصل کرنے کے لیے، مزید درجات حاصل کرنے کے لیے، مزید برکت والی زندگی حاصل کرنے کے لیے کیا اور ہو گئے. شیطان تو اب تک نہیں مانتا. پھر جب بھی کوئی بھی چیز ہے، مطلب کوئی ایک چیز، میں چند ایک آپ کو موٹی مثالیں دے رہا ہوں. اچانک اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ کا ذکر شروع کرتا ہے. میں گفتگو اور کمپینین شپ کی بات کر رہا ہوں قرآن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ موسیٰ کا ذکر کرتا ہے، ماحول ذہن میں لے کے آئیں. کوئی طور پہ بلایا گیا، حضرت موسیٰ کی کیفیت کا اندازہ لگا لیں کیا کیفیت ہوگی. حضرت موسیٰ حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے. جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے بڑے احسانات ہیں. اللہ کس کیا فرما رہا ہے؟ گفتگو بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے. موسیٰ ہم نے ایک احسان تم پہ پہلے بھی کیا تھا، کبھی سوچا اس بات پہ آپ؟ جب تم چھوٹے تھے اور فرعون تمہیں قتل کر رہے تھے تو ہم نے تمہاری ماں کو رستہ بتایا کہ اس کو ڈال دو. کبھی سوچا آپ نے اس میں کہ ایک پیغمبر شریعت کی ہدایت لینے کے لیے اللہ کے پاس گیا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ ایک احسان ہم نے پہلے بھی کیا تھا. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرے لیے اس میں کیا ہدایت ہے؟ بہت سارے اس کے اینگلز ہیں، میں باقی اینگلز میں صرف ایک رویے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم بھول جاتے ہیں، اللہ بھولتا نہیں. ہم دن میں کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، مالک کوئی چیز نہیں بھولتا. ہم دن میں کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، مالک نہیں بھولتا. مالک کے ریکارڈ سے چیز نکلتی نہیں. پھر اللہ نے قرآن نہیں فرمایا معجزہ لفظ استعمال ہے. معجزہ ایک دل کے اندر کھب جانے والی نصیحت ہے، یہ جو دل کے اندر گھس جائے، جو دل میں کھب جائے. اب یہ بڑی مزدار ہے، میرے شہباز صاحب نہیں ہیں، ان کے ایک سوال کا جواب تھا اس میں کہ یہ دل میں کھب جاتی ہے یہ نصیحت. وہ نہیں پتا سمجھا کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن پہ کفل لگے ہوتے ہیں. اب ذرا اس بات پہ غور کریں. ویسے ہی میں ضمنی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. قرآن کی نصیحت تو دل میں کھب جاتی ہے، تالا کھولنا ذمہ داری کس کی ہے؟ میں تالا ہی نہ کھولوں، میں دل کا تالا کھولوں ہی نہ، اور میں کہوں کہ قرآن کی نصیحت میرے پہ اثر نہیں کر رہی. جس طرح آپ نے کہا کہ پڑھتے جا رہے ہیں کوئی اثر نہیں ہو رہا. تالا کھولنا ہی نہیں ہے دل کا تالا کھولنا تو میری اختیار، کھولنا تو میں نے. دل کا تالا کھولوں گا تو نصیحت دل میں جائے گی نا، کیونکہ قرآن ہی بتائے گا نا اس کے. میں تو باقاعدہ آپ کو مطلب اب اللہ خیر کرے، میری کوشش ہے کہ میں پورے سٹیپ وائز جس طرح بچوں کو سٹیپ ہوتے ہیں میں اس طرح کر کے کوئی ایکسرسائز کر کے اپنے کلیئر بورڈ میں باقی چیزوں پہ
اور گائیڈنس سے مختلف لوگوں سے میں کچھ تو سٹیپس لے کے آیا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کمپینین شپ کے لیے، اس کوفل کھولنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج زیادہ طویل ہو گیا، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ رکوع ایسا ہے کہ اتنا پاورفل رکوع قرآن کے اوپر، قرآن کے اندر میں نہیں سمجھ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری والدہ کی دعا کریں گے، ان کی صحت آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو اس پر اسلام کی بہی کو معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مقبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے ہیں اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔